ویلکم بیک. طارق, جو شوکت نے بات کی کہ یہ ہم ڈفرینٹ کلاسز بنا رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ہماری ٹیررزم کو فیڈ کر رہا ہے یہ ایلیمنٹ کہ آپ کی لیڈس جو ہے وہ بالکل ٹاپ پلیئر گلوبل ان دیئر آؤٹ لک, پھر ایک مڈل لیول ہے جو اب سرکاری اداروں میں جا رہی ہے, اور نچلی لیول کے مدرساز اینڈ آل دیٹ وہ ایک ڈفرینٹ روٹ لے رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک ڈینجرس کائنڈ آف سسٹم ہم نے کریٹ کیا. ایبسلیوٹلی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان سے, اور کیونکہ جہاں جتنے زیادہ آپ طبقات پیدا کریں گے اتنی زیادہ فرکشن کے امکانات ہوں گے, اور خاص طور پہ جب وہ جس معاشرے میں ہیوز اور ہیو ناٹس کی بات ہو رہی ہو, اور اس میں ہیوز اور ہیو ناٹس تعلیم بھی مختلف قسم کی حاصل کر رہے ہوں, جہاں پہ آپ کو سوشل بیریئرز کراس کرنے کی اپرچونیٹیز بھی نہیں ملتی ہیں. مدرسے والا اس نے پہلے فکس کیا تھا کہ میں نے اس لائن پہ چلنا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا اس ورسز دیم, وہ ڈیوائڈ آپ شارپن کرتے جا رہے ہیں, اور آپس میں ان کی کوئی کورسپونڈنس نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں جو اپنے ینگسٹرز ہیں ان کو گلوبل کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ان کی لینگویج سکلز بھی ہونی چاہیے, ان کی سائنٹیفک اور ایکسپریشن, ریڈنگ, رائٹنگ, یہ ساری چیزیں کم از کم ایک منیمم لیول پہ ہونی چاہیے, تاکہ یہ انڈسٹری میں, سروسز میں, دوسرے چیزوں میں گینفلی امپلائی ہو سکیں. یہ نہیں کریں کہ اوپر والوں کو آپ بند کر دیں اور سارا جو ہے پھر آپ ایک سسٹم ایسا لائیں کہ وہ ٹوٹلی گلوبلی انفٹ ہو جائیں. بالکل, لیکن جی اس سے جو نفرت بریڈ ہو رہی ہے اندر ہی اندر, وہ ٹیررزم کے حوالے سے اچھا وہ زیادہ اہم ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مطلب دے لک towards each other as something different. So they are not seeing the future with hope. They think کہ اوپر ہمارے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, اس میں ہم آ ہی نہیں سکتے, کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ ہم آگے جا سکیں. خاص طور پہ وہ لیول, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ مدرسہ لیول کے ہیں, یا میں بھی کچھ پبلک اسکولس کے بھی ہوں, جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے تو یہی ہے جو کچھ ہے. So they want so we have to have an inclusive thing. تو مدرسہ ریفارمز جو آپ نے بڑی پچھلے گورنمنٹ میں تو بڑی چل رہی تھیں مدرسہ ریفارمز, تو are they going anywhere یا مدرسہ ریفارمز کی بس ابھی تک تو باتیں ہی ہیں, کوئی عمل اتنا زیادہ نہیں ہوا. رجسٹریشن کے لیے مہم چلی تھی, وہ بھی میرا خیال ہے اتنی آگے نہیں بڑھی, کیونکہ مدرسہ ایک طرف تو رجسٹ کرتے ہیں کہ ان پہ گورنمنٹ کا کسی قسم کا کنٹرول ہو یا گورنمنٹ انٹروسو ہو کہ کہاں سے پیسے آئے ہیں, کہاں سے آپ چل رہے ہیں. اور دوسری طرح تو گورنمنٹ بھی ہے, آئی تھنک دے لیک دا پولیٹیکل ول. اس میں جو ہمیں ایک اور ڈائمینشن کی طرف بات چلے جاتی ہے, دیٹ از دا پولیٹیکل ڈائمینشن. آئی تھنک ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ہمارے لیے کس حد تک تھریٹ ہیں, اور ہم ان کو کیسے ڈیل کریں. مطلب جب آپ نے پہلے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے بچے ہیں, تو اب وہ تھریٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, دے وانٹ اٹینشن. اور کیا یو تھنک کہ اب ایسی اسٹیج آ گئی ہے کہ یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ دیم اور یو ہیو ٹو سم ہاؤ برنگ دیم انٹو دا مین اسٹریم؟ آئی تھنک ایلیمینیٹ کرنا والا تو لاسٹ آپشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں, کرمنل ہیں یا جیسے بھی ہیں, بچے جو ہیں ابھی وہ جو ریڈیکلائز نہیں ہوئے, who are on the verge of radicalization. اور میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے nuanced approach, اور ان کو ڈفرینشیٹ کریں. وہ لوگ جنہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہوئے ہیں, مرڈرز کمٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو اور طریقے سے ڈیل کریں, اور وہ لوگ جن کے ملیٹنٹ ویوز ہیں یا ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں ان کو ہم آئیڈیالوجیکلی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں, ڈی ریڈیکلائز کریں, کاؤنٹر نیریٹو دیں. بٹ ان کا ابھی تک اظہر صاحب یہ جو نوجوان دہشت گردی میں پھنس گئے ہیں, ان کے پیچھے آرگنائزڈ قسم کی ایفرٹس ہیں آبویسلی, تو کتنا نقصان اس وقت پاکستان کی اکانومی کو یہ پہنچا چکے ہیں؟
کوئی ایسٹیمیٹ؟ جی اس میں میں عرض کرتا ہوں جی. بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت جو اس کی کاسٹ تھی وہ تقریباً $2 بلین کے مطابق بتائی جاتی ہے ٹو دی نیشنل اکانومی. لیکن اس کے کئی قسم کی کاسٹ ہیں. اس میں ایک تو مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر، آپ کو آرمی پہ، آپ کو پولیس پہ، آپ کو جوڈیشری پہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں. زیادہ ہو گیا ہوگا، ڈبل ٹریبل ہو گیا. ہاں یہ اتنا ڈیفینیٹلی ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر ہوگا یہ اماؤنٹ رفلی کم از کم کیا آپ سمجھیں گے 1-2%؟ نہیں اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کو ٹیررزم سے ڈیل کرنا ہے تو آپ ان کی ری ویمپنگ کریں گے، ان کو اکوپمنٹ دیں گے، ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے، پھر جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو کمپنسیشن دیں گے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو یہ اس میں سبسٹانشل. شوکت میں ذرا ایک تھوڑا سا پیچھے پھر جانا چاہتا ہوں. وہ جو مدرسہ کی آپ نے بات کی تھی نا کہ ان کو مین اسٹریم بھی کر لیں اور ان کا پوائنٹ بھی لے لیں کہ مین اسٹریم میں لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی. یہ سکسیسو گورنمنٹس نے شو کیا ہے کہ وہ ایک کام شروع کرتے ہیں، اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتے، بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا وجہ؟ جیسے ان کو مدرسوں کو اکٹھا کیا، 4 schools of thought ہیں ہمارے جو تھیولوجیکل ہیں، ان چاروں کو اکٹھا کیا. ایک جماعت اسلامی کا، یہ 5 قسم کے مدارس کا سلسلہ یہاں پہ چلتا ہے. ان کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا جی آپ کو مین اسٹریم میں لانا ہے. اور مین اسٹریم میں لانے کے لیے اس وقت یہ کہ رجسٹریشن پہلی چیز ہے. رجسٹریشن کے 2-3 قوانین ہیں کہ ان میں سے کسی سے رجسٹر کرا لو. بھی کیوں نہیں ہم ایک کمپریہنسو لا بناتے کہ صرف اسی لا کے تحت رجسٹر کرائیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایگزامینیشن سسٹم ہمارا ہوگا، تو مدارس نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں سلیبس بھی ہمارا ہوگا اور ایگزامینیشن سسٹم بھی ہمارا ہوگا. آپ کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس کر لیں، کسی طرح سے رکھ لیں، آڈٹ اس کا کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ جعلی ڈگری نہ جاری ہو اور ایگزامینیشن میں اور کوئی ہیٹریڈ نہ اپلائی جائے، اس طرح کی وہ کر لیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ مجھے ایسے وہ علماء کرام ملے ہیں جو اس پروسیس میں شامل تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ کے پیچھے ہیں کہ برائے مہربانی کو میٹنگ کیجیے، اس کو آگے چلائیے. وہ گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو. میں بالکل سپورٹ 90% کر رہے ہوں گے. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مدارس کو مین اسٹریم میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے صرف ان کی یہ شرط تھی کہ ڈگری ہم خود ہی دیں گے، آپ اپنا آڈٹ کا کوئی سسٹم کر لیجئے. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. حکومت ان کی مزید امداد کر سکتی ہے کہ ان کو انگلش، میتھ اینڈ سائنس کے ٹیچرز دے دے. اور ان کی یہ ہے کہ ان کو جس طرح وہ ریٹنگ ہوتی ہے آپ کہہ دیں یہ کیٹیگری میں پہنچ گیا بی میں ہے، اس طرح کر دیں. اس طرح سے آپ تو وہ جو ول ہے وہ نہ پچھلی گورنمنٹ نے اس پایا تکمیل میں پہنچایا، نہ موجودہ گورنمنٹ اس طرف کو جا رہی. سر اس میں بات یہ ہے، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ڈیل کرنا ہے، جیسا کہ ان دونوں نے میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے پولیٹیکل ول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وی شوڈ ہارمونائز آر پولیٹیکل ریسپانسز. اب اگر ایک پارٹی کی اپروچ کچھ اور ہماری تو 2 قسم کی پارٹیز ہیں نا، ایک دینی پارٹیز ہیں اور دوسری جو ہیں وہ ذرا سیکولر ہیں، اور اس میں رائٹ بھی ہیں لیفٹ پہ بھی ہیں. جی درست. تو آپ ہارمونائزیشن کس کی کر رہے ہیں کہ دینی پارٹیز جو ہیں، دینی ہوں یا غیر دینی ہوں؟ مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ وہ یہ ریئلائز، جیسے کہ طارق صاحب نے کہا، جا سکتا ہے یہ بالکل نیشنل آل پارٹیز کانفرنس ہو، اس میں وہ ڈسکس کریں، اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، اس میں ایک نیشنل کنسنسس پارٹیز ہے، ایک پرسپشن ہے، اس میں نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے. سپورٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں. نہیں، وہ دینی پارٹیز کو تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ہوں گی، لیکن دوسری پارٹیز بھی ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل شارٹ ٹرم ایڈوانٹیجز کی خاطر وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں I would like to add something. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سوات کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل سپورٹ ٹوٹل تھی. ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ جی اس میں دینی اور دوسری بالکل اسی قسم کی سچویشن میں چاہ رہا ہوں. بالکل اس میں رکاوٹ یہ ہے جی کہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے پارٹیز جو ہیں وہ کئی دفعہ مطلب مقصد میرا کسی خاص پارٹی وہ یہ ہے کہ وہ ان مقاصد کے لیے
اتنی زیادہ اسٹرانگ ول شو نہیں. اور پھر ہمارے جو ادارے ہیں بیسکلی ہارمونائزڈ پولیٹیکل ریسپانس ضروری ہے اینڈ یو آر سیئنگ کہ یہ ہو سکتا ہے. جی اور پھر اداروں میں بھی ہم آنگی ہونی چاہیے. ہمارے ادارے بھی کراس پرپز کام کر رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے وہ تو آئی مین آرگنائزیشن بٹ ایک انوائرمنٹل طور پہ ایک مائنڈ سیٹ کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی اگر ایک کمبائنڈ ایفرٹ سے وی کین فیس دی ویریس چیلنجز. بٹ گوئنگ بیک ٹو دا بجٹ پارٹ آف جی میں اسی کی بات کر رہا تھا. وہ بیچ میں بات شوکت سے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ بجٹ جو ہم سیکیورٹیز پہ ڈال رہے ہیں کیا یہ ایجوکیشن بجٹ سے زیادہ ہے؟ نہیں, سیکیورٹی پہ جو اگر تو آپ سیکیورٹی میں رینجرز اور آرمی بھی شامل کر لیں تو پھر تو یہ بہت زیادہ ہے. چلیں آرمی کو, آرمی ایئر فورس نیوی کو ایک سائڈ پہ رکھ, رینجرز کو بھی, رینجرز انٹرنل سیکیورٹی, لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹرنل سیکیورٹی ہے نا جس میں صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں. جی تو یہ پھر ایجوکیشن سے کم ہے اور بہت کم ہے اس وقت. اچھا ہم ایکچولی کرتے یہ ہیں کہ مور دین دی ہیلتھ بجٹ پنجاب میں تو شاید ہیلتھ سے زیادہ ہے اس وقت پولیس بجٹ, بٹ اونلی ان دی پروونس آف پنجاب, اچھا ناٹ ان. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پچھلے چند ایک سالوں میں پولیس کی سیلریز ڈبل کی گئیں اور پولیس کو کافی سارا اکوپمنٹ لے کے دیا گیا اور اسپیشل ٹریننگ کے لیے ادارے بنائے گئے جس کی وجہ سے پنجاب میں پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ صورتحال دوسرے صوبوں میں نہیں ہے, نہ ہی شاید مرکز حکومت میں بھی شاید نہیں ہے. وہاں بھی جو مرکز کے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی ریویمپ کرنے کی. میرا جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو دنیا تمام میں پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈیل کرتی ہیں. دے آر دی لیڈ ایجنسیز. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کا کراچی ہے سب سے بڑا شہر. کراچی از لٹرلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو بائی کہ آدھے کراچی میں آدھے کام جو ہے وہ پولیس نے کرنے, آدھے رینجرز نے کرنے. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ 20 سال سے رینجرز کر کیا رہی ہے وہاں پہ؟ رینجرز کا کیا رول ہے 20 سال میں یا 25 سال میں؟ تو بچہ پیدا ہو کے ایک ٹرینڈ سولجر بن سکتا ہے. I will add in this that the policing is a technical and a specialized job. It is part art, part craft, part commerce and part tech. جب رینجرز کو آپ لاتے ہیں تو پولیس کا فیلئر ہے. نہیں, رینجرز کو آپ لاتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ لے کے وہ اس حساب سے دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے, ان کا کام ہے ویسٹڈ انٹرسٹ. کون ہے ویسٹڈ انٹرسٹ؟ اس کو لے کے آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ رینجرز بھیجی جانی ہے جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے فار ایگزامپل, تو مرکز نے اس میں انٹرفیئر کرنا ہے. بعض اوقات ہماری ایجنسیاں اب اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں یعنی رینجرز اٹ سیلف کہ وہ خود وہاں سے ایکسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے, ان کے اپنے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں. بعض اوقات آپ کو لوکل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, یا پروونشل گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اینڈ دے وانٹ کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کراچی کی بن گئی ہے اس کو ہم نے چیک میں رکھنا ہے. تو رینجرز کی یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ تو ایک تو رینجرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہے, بٹ کراچی میں کون انتشار پھیلا رہا ہے, کون ٹارگٹ کلنگز کر رہا ہے؟ آئی مین پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے, اگر آپ کراچی کو اس طرح سے کریں گے. اس طرف ہی میں آ رہا تھا سلمان صاحب, بات یہ کر رہا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے, یہ کام ہے پولیس کا. چلیں وہ اور پولیس وہاں پہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے. پولیس میں آپ ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرتے ہیں, آپ نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں, آپ نے آسان سولوشن ڈھونڈا. ڈائریکٹ ڈی ایس پیز بھرتی کرتے ہیں. پولیس میں آپ کوٹا دے کے ادھر سندھ میں ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو تو پولیس مین بھرتی کرتے ہیں. یہ جو کام کرتے ہیں وہی ٹارگٹ کلنگ بھی کرا لیں. نہیں, ٹارگٹ کلنگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں وہاں پہ, اور وہ ان آرڈر ٹو گین گراؤنڈ وہاں پہ جو کہ ان کی ایک اکانومی کی وار ایک چل رہی ہے کہ کس نے کیا چیز وہاں سے حاصل کرنی ہے, تو وہ اپنے ملیٹنٹ. یہ اصل مسئلہ یہ جی وہاں پہ یہ جو ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, پولیس نے, اور پولیس از ہائیلی پولیٹیسائزڈ. چلیں یہ ابھی بات کرتے ہیں اس کے میں کاسٹ کی بات لینے کے بعد. ناظرین ایک شارٹ بریک اینڈ ویل کم بیک.